کیا ایران گھٹنے ٹیک دے گا؟ میرا دل نہیں تھا کہ میں یہ ویڈیو بناؤں، لیکن آج میرے سامنے چند ایک ویڈیوز گزری جن میں کچھ لوگ جو ہیں وہ ایران کے خلاف اور رہبر معظم کے خلاف بہت ساری باتیں کر رہے تھے. تو میں ان تمام لوگوں کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ جیسا آپ سوچ رہے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہونے والا. اس کے پیچھے وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے، میں نے صرف آپ کو دلیلیں دینی ہیں، نتیجہ آپ نے خود نکالنا ہے. رہبر معظم جو ہیں، جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں، میں ذرا آپ کو تاریخ کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں. ہر شخص جو ہوتا ہے نا، اس کا مستقبل کیسا ہوگا، وہ آئندہ چند روز میں کیا کرنے والا ہوگا، اس بات کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ وہ پیروکار کس کا ہے، وہ ماننے والا کس کا ہے. تو اس حوالے سے میں آپ کو ذرا بتانا چاہتا ہوں کہ رہبر معظم جو ہیں وہ مولا کائنات کے ماننے والے ہیں، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پیروکار ہیں. اور میں ذرا آپ کو تاریخ میں لے کر چلوں، اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا، یہ جن کے ماننے والے ہیں ان کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ جب جنگ احد ہوئی تو یقین کیجئے یہ چیز اگر آپ سمجھ جائیں نا، جنگ احد میں کیا ہوا. جنگ احد میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے جو مسلمان تھے، جو صحابہ کرام تھے، یہ راہ فرار اختیار کر گئے تھے. جو بھی باتیں کر رہے ہیں نا کہ رہبر معظم جو ہے وہ روس چلے جائیں گے اگر حملہ ہوا، او میرے بھائی، رہبر معظم مولا کائنات کے ماننے والے ہیں، حیدر کرار کے ماننے والے ہیں، رجل جو کہ غیر فرار ہے اس کے ماننے والے ہیں. جب مولا کائنات نے جنگ احد میں یہ دیکھا کہ سارے تو بھاگ گئے، یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا، جو ویڈیوز میرے سامنے گزری ہیں، یہ انہی کے پیروکار ہیں جو بھاگ گئے. مولا کائنات نے جب یہ دیکھا تو کیا خیال ہے، مولا کائنات نے کیا کیا؟ اکیلے مولا کائنات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا. وہاں سے بھاگے نہیں بلکہ کھڑے رہے اور اپنی تلوار کے زور سے رسول خدا کا دفاع کرنے میں کامیاب ہوئے. صرف جنگ احد میں دفاع نہیں کیا مومنین کرام. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے نا کہ جس شخص نے یہ رات جو بستر پر گزاری تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لی، ٹھیک ہے، وہ کیسے ہوا؟ وہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے رسول خدا کو، ان سارے قبائل نے، قریش کے، مکہ کے، رسول خدا کو قتل کرنے کی سازش کی تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا رسول کو. تو رسول خدا کے بستر پر کون سویا؟ مولا کائنات سوئے. اور رہبر معظم کس کے ماننے والے ہیں؟ مولا کائنات کے ماننے والے ہیں. مومنین کرام، یہ جو آج کل پراپوگنڈا چل رہا ہے، اس سے ذرا باخبر رہیں، اس سے ہوشیار رہیں. یہ صرف ہمیں ہماری توجہ کو ہٹانے کے لیے ہے. یہ صرف رہبر معظم اور ایران کے خلاف پراپوگنڈا ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ رہبر معظم روس چلے جائیں گے، ایران کو چھوڑ دیں گے. انشاءاللہ کرار غیر فرار کے ماننے والے کبھی بھی میدان چھوڑ کر نہیں بھاگتے. یہ بات یاد رکھیے گا، اور یہ میری بات انشاءاللہ ثابت ہوگی کہ جب ان مخالفین کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا، جب ان مخالفین کو ندامت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، اس وقت ان کو پتہ چلے گا. اچھا، میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتاتا چلوں کہ ایران کے خلاف لوگ کیوں ہیں. یہ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ اس میں بھی بغض حیدر شامل ہے. یعنی کہ جو لوگ مولا کائنات سے جلتے ہیں، جو لوگ شیعہ اور رہبر معظم کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ در حقیقت مولا کائنات اور ایرانی نظام اور رہبر معظم کی بابصیرت سوچ اور اہل بیت علیہ السلام سے بغض کا نتیجہ ہے. اس لیے مومنین کرام ہوشیار رہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا، بالکل حالات نارمل ہیں، معمول پر ہیں. احتجاجات ہو رہے ہیں، لیکن یہ احتجاجات نہیں ہیں، یہ فساد ہیں. کیونکہ احتجاج کچھ اور چیز کا نام ہے، فساد کچھ اور چیز کا نام ہے. یہ کہاں کا اصول ہے کہ آپ احتجاج کر رہے ہوں اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیٹے کا مزار گرا دیں، مسجدیں گرا دیں؟ یہ کہاں کا اصول ہے؟ یہ کہاں کا احتجاج ہے؟ تو اس لیے مومنین کرام،
ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگ ہوشیار رہیں، باخبر رہیں اور ان ساری چیزوں سے واقف رہیں، آگاہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری صورتحال میں حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور حق کے پرچم کے نیچے آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ اپنی آواز کے ذریعے سے، اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے انشاءاللہ حق کا پرچم بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والآخر دعوانا للہ الحمد للہ رب العالمین۔